مگر خاص بات یہ ہے کہ اس آیت معراج، آیت اسراء کے بعد فوراً ہی بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سفر معراج میں اور بنی اسرائیل کے تذکرے میں، موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں آپس میں ربط کیا ہے، آپس میں تعلق کیا ہے؟ علماء نے فرمایا ہے کہ اصل میں واقعہ معراج کے بعد مسلمانوں کو چونکہ ہجرت کرنا تھا، اور ہجرت کے بعد مدینے میں ایک سوسائٹی قائم ہونی تھی، تو گویا واقعہ معراج یہ انسانی تاریخ میں نقطۃ التحول ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے، کہ اس سے پہلے تک دنیا پر قیادت، حکومت، جو دنیا کی لیڈرشپ یہ جیوز کے ہاتھ میں تھی، موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کے ہاتھ میں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے بعد فوراً موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ اس لیے فرمایا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ لیڈرشپ پہلے کچھ لوگ کر چکے ہیں، دنیا پر قیادت کر چکے ہیں، تو ان لوگوں کے اندر خوبیاں کیا تھیں اور ان کے اندر خامیاں کیا، کس بنیاد پر وہ قیادت کے مستحق ہوئے، کس بنیاد پر روئے زمین پر وہ حاکم ہوئے، روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قدرت عطا فرمائی، طاقت والے، قوت والے، غلبے والے وہ کیسے بنے، اور وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا کمیاں تھیں، وہ کیا بیماریاں تھیں کہ جس کی بنیاد پر ان کو قیادت سے پیچھے ہٹایا گیا، لیڈرشپ سے پیچھے ہٹایا گیا، اور ایک نئی قوم کو، نئی امت کو تیار کیا گیا جس کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے، کائنات کی، دنیا کی قیادت۔ اور گویا یہ میسج بھی دیا گیا ہے کہ اگر اے امت محمدیہ تمہارے اندر وہ اوصاف باقی رہے، وہ کوالٹیز باقی رہی کہ جن کی بنیاد پر امت موسوی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے فالوورز قیادت کے مستحق ہوئے تھے، لیڈرشپ کے مستحق ہوئے تھے، اگر وہ اوصاف باقی رہے تو تم بھی قیادت کرتے رہو گے، اور جیسے ہی وہ بیماریاں تمہارے اندر پیدا ہوں گی ویسے ہی تم کو بھی قیادت سے پیچھے ہٹا دیا جائے۔ تو ان دونوں آیات میں آپس میں ربط یہی ہے۔ آگے فرمایا فوراً اللہ تعالیٰ نے کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے علاوہ کسی اور کو چھوڑ کر اپنا سہارا نہ بناؤ، اپنا کارساز نہ بناؤ۔ تو واقعہ معراج نہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج ہے بلکہ یہ مومنوں کی بھی معراج ہے۔ مومنوں کی معراج اس طریقے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ذریعے سے ہم کو نماز کی دولت، نماز کی نعمت عطا فرمائی کہ ہم جب چاہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں اور قرب خاص میں پہنچیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سفر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ اس کا روحانی سفر بھی نہ ہو، جب تک اس کا روحانی سفر مکمل نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، بس یہ کافی ہے، نہیں، بلکہ انسان کا روحانی سفر ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے، اور وہ روحانی سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جا کر کے مکمل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم اس سفر معراج کے صدقے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب خاص عطا فرمائے، ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔